ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ صحرا میں اکیلا اپنے اونٹ کے بغیر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا کہ جب بالآخر اسے اونٹ سمیت اپنی ساری چیزیں بخیریت مل جاتی ہیں تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ فرط مسرت میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کی خوشی کی شدت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک شخص کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہ اپنا اونٹ مل جانے پر خوش ہوا تھا۔ جب آپ اپنے مشکل وقت میں یا برے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا میں پکارے جانے پر اتنے خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتی یا انہیں تجوید میں مسئلہ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد دوسروں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے سنتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو قرآن میں تجوید میں اتنا عبور حاصل ہوتا ہے، تو وہ کتنے آرام سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو کبھی ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مختلف کلاسز لیتے ہیں، تجوید کی، ناظرے کی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، قرآن حلقہ میں آتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس بات میں کوئی مسئلہ یا شرمندگی نہیں ہوتی کہ انہیں قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یا وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، یا ان کا وقت زیادہ لگتا ہے قرآن پڑھنے میں دوسرے لوگوں کی نسبت، یا انہیں کوئی دیکھ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بررہ، جس کسی کو بھی قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل یا دقت پیش نہیں ہے اور جو ماہر ہے قرآن کی تلاوت میں، وہ بہت ہی مکرم اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے کرام بررہ کا لقب دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا کہ جس کسی کو قرآن پڑھنے میں دقت یا مشکل پیش آتی ہے اس کو اس شخص سے 2 گنا اجر ملے گا جو کہ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، اور اس کا مقام اور اس کا درجہ اور ثواب دگنا ہوگا۔ یہ ایک زبردست حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے کی کوشش اور اس کے لیے جدوجہد کرنا اپنے آپ میں خود ایک عبادت ہے، جبکہ غرور و تکبر آپ کی عبادت میں اور اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں ایک بہتر انسان بنانے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، جن کو کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی عاجزی اور انکساری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں قرآن پڑھتے سن لے گا تو کیا سوچے گا، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری سے اور سچی لگن سے محنت کرتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنے خوش ہوتے ہیں جس نے فرط مسرت میں آ کر غلط دعائے کلمات کہہ دیے، تو اس شخص کی کیا فضیلت ہوگی اور کیا رتبہ اور مقام ہوگا اللہ کی نظر میں، کہ جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر اور مشکل سے پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ساتھ کس طرح کا مقام عطا فرمائے گا جس نے خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو توڑ توڑ کر پڑھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکے، اس شخص کے مقابلے میں جو کہ قرآن کا ماہر ہے، اور اس کا مقام کرام بررہ کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔